یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون لیکن دراصل میں وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، الا انفسہم مگر صرف اپنے آپ کو دیتے ہیں، وما یشعرون لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ کو دو مختلف انداز میں استعمال کیا گیا ہے، بہت خوبصورت انداز ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے یخادعون، اب جب یہ لفظ خادع، خا الف دال عین سے یخادعون بنا ہے، جب یہ خادع ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکنا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ لفظ کس کے لیے آتا ہے کہ یخادعون کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اس دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے نہیں ہیں۔ جب دوسری مرتبہ آتا ہے وما یخدعون، یہ خدع سے ہے، خا دال عین، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا مگر اس میں کامیاب ہو جانا۔ لیکن یہ لفظ کس کے لیے آ رہا ہے؟ ان کے اپنے آپ کے لیے آ رہا ہے کہ دراصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس دھوکے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ جب یہ اپنی شیپ چینج کرتا ہے، جسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ لفظ اپنا باپ چینج کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے معنی کے اندر بھی ایک طرح کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ تو یخادعون اور یخدعون یہ ڈفرنس ہے۔ وما یشعرون، یشعرون کا لفظ جو ہے وہ شعر سے ہے، شین عین اور را، اور شعر جو ہے وہ بال کو کہا جاتا ہے، اور بال کتنا باریک ہوتا ہے، اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ جو ہے وہ شعور بھی نکلا ہے۔ لہٰذا یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں انہیں اس بات کی باریکی کا احساس ہی نہیں ہے، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ دراصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ ایمان والوں کو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ صرف اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ اور شعور کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کی عقل، سوچ، سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے دل کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔